من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی، پچھلی جمعہ میں آپ کے سامنے موت کا تذکرہ کیا تھا. قرآن مجید کی بے حساب آیتوں میں سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بے حساب حدیثوں میں سے چند آیات اور چند حدیثوں کا تذکرہ کیا تھا. یقیناً موت ایک حقیقت ہے جو ہر ایک ذی روح کے ساتھ پیش آنے والی ہے. کوئی موت سے پیچھا چھوڑا نہیں سکتا اور موت کا آنا برحق ہے. موت کے بعد سب سے پہلی منزل، یوں سمجھیے کہ مسافر کی رواں دواں منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے. قرآن مجید کے الفاظ میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں قبر جو سب سے پہلی منزل ہے وہ ہمارے لیے ہوگی، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہوگی. اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو تلاوت کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. یثبت اللہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یثبت اللہ، اللہ تم کو ثابت قدم رکھے گا. کس پر ثابت قدم رکھے گا؟ قول ثابت پر. قول ثابت کا مطلب کیا ہے؟ حضرات مفسرین اکرام نے لکھا ہے قول ثابت کا مطلب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. جو بندے مومن اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارا، اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے مومن کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری ہوگا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ اپنے ان بندوں کو جو زندگی میں منمانی زندگی گزارا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارا، اللہ تبارک و تعالی انہیں گمراہ کر کے ظالموں میں ان کا شمار کر دیں گے. اللہ جس کے ساتھ چاہے جس طرح عمل کرے، جس طرح کا برتاؤ کریں، اللہ اختیار رکھتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت خصوصیت کے ساتھ
عذاب قبر کے سلسلے میں، قبر کے حالات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت شریفہ میں قبر اور قبر میں پیش آنے والے حالات کے سلسلے میں اشارہ فرمایا ہے کہ وہ بندے مومن جس نے دنیاوی زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے مومن کو دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے اور آخرت والی زندگی میں بھی اسے کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے جو دوسرے انبیاء پر آسمانی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل، ان کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عذاب قبر اور قبر کے حالات کا تذکرہ فرمایا تھا، تو اس لیے یہودیوں کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ قبر میں عذاب بھی ہوگا، قبر میں سوالات و جوابات بھی ہوں گے، منکر نکیر بھی آئیں گے، یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھی۔ تو میں آپ کو ایک روایت بتاتا چلوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ گھر میں تشریف فرما تھی، ایک سائلہ، ایک مانگنے والی عورت آپ کی خدمت میں پہنچی اور کچھ ضرورت کی چیزیں مانگی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز ملے جو میں اسے دے دوں۔ تلاش کرنے کے بعد جب ایک چیز ملی تو اسے آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ حوالے کرنے کے بعد جو عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اما عائشہ سوچتی رہ گئی کہ یہ کس طرح کی دعا دے رہی ہے۔ وہ دعا دینے لگی، یہودیہ عورت، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب قبر سے بچائے، اس طرح کی دعا دی اور چلا گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پہلے عذاب قبر کی بات نہیں سنی تھی، اس لیے انہیں بڑا تعجب ہوا، سوچنے لگی کہ یہ کس طرح کا عذاب ہوگا کہ قبر میں رکھنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری ہوگی اور وہاں بھی سوال و جواب ہوگا۔ یہی سوچ رہی تھی کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ اما عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں بھی عذاب ہوگا؟ قبر کے حالات کس طرح کے ہوں گے؟ کیا آپ مجھے ذرا بتائیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، نعم عذاب القبر حق، جی ہاں قبر کے عذاب بالکل سچ ہے، قبر کے عذاب کے سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اما عائشہ کو بتایا کہ عذاب ضرور ہوگا ان لوگوں کے لیے، اس لیے کہ قبر کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ تبارک و تعالی مومن بندے کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا تو بنا دیں گے، یا یہ ہے کہ حفرۃ من حفر النار، یا یہ ہے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، یا تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، یا یہ ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کی قبر کے سلسلے میں قبرستان میں پہنچے۔ ابھی دفنانے میں کچھ وقت باقی تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنارے میں تشریف فرما ہوئے ایک طرف بیٹھ گئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس لکڑی سے زمین پر کرید رہے تھے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ ایک غم زدہ شخص جس طرح اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کے کھریدتا ہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی سے عذاب قبر سے پناہ چاہو، اللہ تبارک و تعالی سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ اس طرح 3 دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ فرمانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو سنو، اس لیے کہ جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، جب اس کی روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر وہ مومن بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس اپنے ایسے فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ایسی بڑی جماعت کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس مومن بندے کے پاس بھیجتے ہیں کہ ان کے ایک ہاتھ میں جنت کا کفن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں جنت کی خوشبو ہوگی۔ وہ لے کر اس میت کے پاس پہنچیں گے، منتہائے نظر تک، یعنی تا حد نگاہ، تا سارے فرشتے اس میت کے اطراف و اکناف بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت تشریف لائیں گے، سرانے بیٹھ کے کہیں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی چل، راضی برضا ہو کر اپنے رب کی طرف چل۔ اس طرح اس کی روح سے قبض کرنے سے پہلے اس کے سامنے یہ اعلان کریں گے، پھر ملک الموت اس کی روح کو ایسا قبضہ کریں گے، ایسا نکالیں گے کہ جیسے ایک مشکیزہ میں پانی ہو، جیسے ہی اس کا منہ کھول دیا جائے بڑی آسانی کے ساتھ پانی نکل جاتا ہے۔ اسی آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں اس کی روح کو، اس مومن بندے کی روح کو۔ اب اسے لے کر جنت سے تشریف لائے ہوئے فرشتے جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ لگا کر ملک الموت ان کو حکم دیتے ہیں کہ چلو اب اسے آسمان کی طرف لے چلو۔ اب اسے سارے فرشتے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ جہاں سے بھی گزر ہوا، جہاں پر فرشتوں کی جماعت ہو، پوچھنے لگتی ہیں، یہ کون نیک بندہ ہے اللہ کا جس کی طرف سے اتنی خوشبو پھیل رہی ہے، خوشبو مہک رہی ہے، یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے؟ فرشتے لے جانے والے کہیں گے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اچھے اچھے القاب دے کر اس کا تعارف کراتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب آسمان پر پہنچیں گے، آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھلے گا اور وہاں پر بھی ان کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا جائے گا اور ان کے لیے مبارکبادیاں دی جائیں گی۔ اب اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے فرشتوں سے کہ انہی علیین کے دفتر میں ان کا نام لکھ دیا جائے۔ پھر اللہ حکم دیں گے کہ دوبارہ ان کو مٹی میں لے کر جاؤ، وہیں رکھ دو، اس لیے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور یہ مٹی ہی میں رہیں گے۔ پھر اسی مٹی سے قیامت کے دن پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس لیے اسی مٹی میں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے۔ اب فرشتے اسے لا کر دوبارہ مٹی میں رکھ دیتے ہیں۔ منکر نکیر تشریف لاتے ہیں اور لا کر اس سے آ کر سوال و جواب کرتے ہیں، مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، تیرا رب ذوالجلال کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار تو اللہ ہے، میرا پروردگار تو اللہ ہے۔ پھر
پھر وہ پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا یہ جو آرام کر رہے ہیں وہ کون شخص ہیں؟ وہ کہے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب ان سوالات و جوابات کے بعد اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اب تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی اور مزید سوالات و جوابات نہیں ہوں گے، اب یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ اتنے ہی میں یہ فرشتے جاتے نہیں، ایک اور نورانی شخص جس کے چہرے پر چمک ہوگی، جس کا لباس بڑا خوبصورت لباس ہوگا اور اس کے لباس سے خوشبو مہک رہی ہوگی، اس کے سامنے آئے گا۔ وہ شخص پوچھے گا وہ شخص آ کر سب سے پہلے یہ کہے گا میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ تم تو کامیاب ہو گئے، تمہارے پروردگار نے تمہیں کامیاب کر دیا۔ اب وہ شخص، وہ مومن، وہ مسلمان کہے گا ارے بھائی آپ کے لباس سے ہی تو اور آپ کے چہرے ہی سے تو آپ بڑے اچھے لگتے ہو، ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ وہ شخص کہے گا ارے بھائی میں تو تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے آؤں گا۔ جب اتنی مبارکبادیاں اور اتنی ساری چیزیں دیکھے گا تو بندہ پکار اٹھے گا اے میرے پروردگار قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملوں، اپنے اہل و عیال سے ملوں۔ اس طرح بندہ، مومن بندہ پکار اٹھے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اس طرح آپے سے باہر ہو رہا ہوگا فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ، یعنی تو دلہن کی طرح اب سو جا، اب تجھے کوئی بیدار نہیں کریں گے، کوئی پریشان نہیں کریں گے، مگر اس وقت ہی تجھے بیدار کیے جائیں گے جب تو اللہ کا حکم ہو بیدار ہونے کا، اس وقت ہی تجھے بیدار کیا جائے گا۔ اب فرشتے اسے سلا کر چلا جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو جب خبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو چار چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سر کی طرف اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، دہنے طرف اس کی زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے اور بائیں طرف اس کے روزے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے اس کے نیک اعمال اور اس کی اچھائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب سر کی طرف سے عذاب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ میرے طرف سے تمہارا لیے داخلہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ میں اس کی نماز ہوں، میں تمہیں اسے نقصان پہنچانے نہیں دوں گی، اب وہاں سے داخلہ نہیں ملے گا۔ تو دہنے طرف سے عذاب داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہاں سے بھی اس کا داخلہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ اس کو روکنا شروع کر دے گا، اور جب بائیں طرف سے داخل ہونے کے لیے کوشش کرے گا عذاب تو وہاں سے روزے، اور آگے کی طرف سے اگر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو وہاں سے اچھائیاں اور وہاں سے نیکیاں اسے روکیں گی کہ وہاں اسے داخل ہونے نہیں دیں گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی بندے مومن کی حفاظت کریں گے اور اس کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے، کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھیں گے، دنیاوی زندگی میں بھی اخروی زندگی میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا انعام و اکرام ہوگا بندے مومن کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں عطا ہوں گی، نعمتیں ہی نعمتیں عطا ہوں گی۔ فرشتے کہیں گے اس مومن بندے کے لیے کہ دیکھیے یہ تو سارے سوالات و جوابات تو دے دیا، اب اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو،
اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کے دروازے کھول دو تاکہ وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی خوشبو اسے پہنچتی رہے۔ اب اس کے لیے یہ ساری چیزیں یہاں تک حکم دیا جائے گا، تا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع کر دو، اس کی قبر کو وسیع کر دو۔ یہ حکم دے کر فرشتے وہاں سے چلا جائیں گے، تا حد نگاہ منتہائے نظر تک اس کی قبر وسیع ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا 70 گنا اس کی قبر وسیع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک بندوں میں بھی ہمارا شمار فرمائے۔ اس کے برعکس کافر اور منافق بندے، اگر کافر اور منافق بندے کا آخری وقت ہو، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم اس کے پاس جاؤ، تو وہ فرشتے اپنے سیاہ چہرے کو لے کر وہاں پہنچیں گے کہ جن کے چہرے سے انگارے برس رہے ہوں گے اور جن کے لباس سے بدبو مہک رہی ہوگی، ان کے ایک ہاتھ میں ٹاٹ کی ٹکڑے ہوں گے اور ایک ہاتھ میں بدبو ہوگی۔ اس طرح لے کر اس کی روح کے پاس پہنچیں گے، اس منافق اور کافر کے پاس پہنچیں گے۔ اب اسے کہیں گے اے خبیث، اے اللہ کے ناراض بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے بغض رکھتے ہیں، تجھ سے عداوت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغض تجھ پر ہو، اللہ کی ناراضگی تجھ پر ہو۔ اس طرح ملک الموت کہیں گے، اسرائیل علیہ السلام کہیں گے۔ اب اس کے بعد اس کی روح کو اس تکلیف سے نکالیں گے۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ دے کے بتایا کہ جیسے ہر رگ میں کانٹوں کی لکڑی کو پیوست کر دیا جائے، اب پھر اس کے بعد پوری طاقت سے اسے کھینچا جائے، جس طرح کی تکلیف پہنچتی ہے اس سے کہیں زیادہ تکلیف اس کے روح کے نکلنے سے پہنچتی ہے۔ اب اتنی تکلیف سے اس کی روح کو نکالا جائے گا، اس ٹاٹ میں جو جہنم سے لایا ہوا ٹاٹ ہے اس میں لپیٹ دیا جائے گا اور بدبو ہوگی۔ اب اس کے بعد اسے لے کر آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ جانے فرشتے کہیں گے یہ کون بدبخت شخص ہے، یہ کون بدبودار شخص ہے کہ جس کی بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ فلاں فلاں بدبخت شخص ہے، یہ اللہ کا ناراض بندہ ہے۔ اس طرح اس کا تعارف کرائیں گے۔ آسمانوں کے پاس پہنچیں گے تو آسمان کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، جو دنیا میں منافق ہوں، جو دنیا میں اللہ کو انکار کرتے ہوں، تو ان کے لیے آسمانوں کا دروازہ ہرگز نہیں کھولے گا، نہ ان کے لیے جنت میں داخلہ ملے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اونٹ کو سوئی کے ناتھے میں اگر آپ داخل کرنا چاہیں تو داخل نہیں کر سکتے، اسی طرح ایک کافر اور منافق کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ اتنا مشکل ہے داخلہ تو ان کے لیے نامحال ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس آیت کو توجہ سے سنیے اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالی اسے آسمان سے پٹخ دیتے ہیں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب اسے مردار پرندے اسے کھینچ لیتے ہیں، اسے اچک لیتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یہ ہے کہ اسے ہوا ایک ایسی خطرناک جگہ میں لے جا کر پھینکتے ہیں کہ وہاں سے پھر وہ اوپر نہیں آ سکتا۔ جہنم کے گڑھے میں اسے لے جا کر وہ ہوا پھینک دیتی ہے۔
اس طرح اللہ تبارک و تعالی اسے آسمانوں میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو کافر ہوگا، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا ہوگا، اب ان کے لیے اللہ نے یہ حکم بتایا۔ پھر اس کے بعد نیچے جب زمین میں آ جائیں گا، منکر نکیر اس کے پاس بھی پہنچیں گے، اس سے سوالات بھی کریں گے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہے افسوس، ہے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہے افسوس، ہے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے بتایا جائے گا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص ہیں؟ تو وہ کہے گا ہے افسوس، ہے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اب اس کے لیے ایک ایسے بدبودار شخص کو سامنے کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر عذاب کو مسلط کریں گے، ایسے سانپوں کو مسلط کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ ایک سانپ پوری دنیا پر، ساری دنیا پر ایک پنجہ مار دے تو کہیں سے بھی ایک پودا بھی اگے گا نہیں، ایک غلہ بھی زمین پر آئے گا نہیں۔ اتنا خطرناک سانپ، ایسے 70 سے زائد سانپوں کو اس کافر اور منافق پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اب اس خبیث اور اس خبیث روح سے کہا جائے گا کہ تیرا یہی ٹھکانہ ہے، تیرا یہی ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جس بات کا وعدہ کر رکھا تھا، جس دن کا وعدہ کر رکھا تھا، آج یہی تیرے لیے دن ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے سامنے ایک شخص آئے گا جس کا چہرہ بالکل سیاہ ہوگا اور اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوگی۔ اب اس کے سامنے حاضر ہوگا، اس سے کہے گا ارے بھائی تم کون ہو؟ پہلے ہی سے میں بڑا پریشان ہوں اور تم میرے پاس آ گئے۔ تو وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں جو اس وقت میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گا۔ اب یہ اس کے ساتھ رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندے مومن یتبع المیت ثلاث، جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں چلتی ہیں۔ کیا چیزیں ہیں؟ تو جس میں سے فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں ایسی ہیں جو واپس لوٹ جاتی ہیں، اور ایک چیز ایسی ہے جو وہیں اس کے ساتھ باقی رہنے والی چیز ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزیں جو اس کے ساتھ چھوڑ دیں گی، ایک تو اس کا اہل و عیال ہے، اس کے رشتہ دار ہیں جو دنیا میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، اس کے بھائی، اس کی بہنیں اور اس کی مائیں اور اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو بیٹیاں، جو ماں، جو بیوی جو دنیا میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، گھر کے دروازے تک ہی رہیں گی، گھر کے دروازے کے باہر بھی، قبرستان تک بھی چھوڑنے کے لیے وہ نہیں آئیں گی، قبرستان تک آئیں گی تو وہ ہمارے رشتہ دار۔ تو ایک تو یہ واپس، اور دوسری چیز جس مال کو ہم نے کمایا وہ مال بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا، جو چیز ہمارے ساتھ باقی رہے گی یبقى عملہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو عمل تم نے دنیا میں کیا، جو نیکیاں دنیا میں تم نے کیا، جو دوسروں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ آپ نے پیش آیا اور حسن خلق کا مظاہرہ کیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ آئیں گی، وہ تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ یبقى عملہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیز تمہارے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جسے پڑھ کر میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں آگے پڑھ نہ سکا۔ اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بھی سنانا چاہوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن قبر یہ اعلان کرتی ہے، ہر دن قبر یہ اعلان کرتی ہے انا بیت الغرابہ، انا بیت الغرابہ، میں اجنبیت کا گھر ہوں۔ میرے لیے بھی اعلان کرتی ہے، آپ میں سے ہر شخص کے لیے اور ہر ذی روح کے لیے یہ اعلان کرتی ہے کہ میں اجنبیت کا گھر ہوں۔ انا بیت الغرابہ، انا بیت الوحدہ، اعلان کرتی ہے قبر ہر روز
کہ میں وحدت، میں تنہائی کا گھر ہوں، آپ کے ساتھ دنیا میں آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، اتنی دوستی کہ دنیا میں تمہاری دوستی مشہور ہو، لیکن وہ دوستی بھی اب یہاں کام نہیں آئے گی، وہ دوستی بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ انا بیت الوحدہ، اے لوگوں تم یاد رکھو کہ میں وحدت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ اور قبر اعلان کرتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا بیت التراب، میں منو من مٹی کا گھر ہوں، تم میری مٹی میں آؤ گے، تمہارے دوست احباب ہی تمہارے اوپر مٹی ڈال کر چلا جائیں گے، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، یہی لوٹ کر آنا ہے۔ انا بیت التراب۔ اور آخر میں 4 قسم کے اعلان میں سے ایک اور اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا بیت الدود، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اس لیے تم تیاری کر کے آنا۔ اگر تم اپنی حفاظت چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ تم نیک اعمال کر کے میرے پاس پہنچے۔ خبر اس طرح کا اعلان ہر دن کرتی ہے، ہر دن کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص منافق ہو، جو شخص کافر ہو، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی اتنی تنگ کر دیتے ہیں، جس جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان انگلیوں میں ڈال کے بتایا کہ جس طرح یہ انگلیوں کو دوسرے انگلیوں کے ملنے سے جس طرح کی حالت ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس طرح اس کافر اور منافق کی حالت ہوگی، اسے سکڑ دیا جائے گا اور اسے ایک پھسلی کو دوسری پھسلی میں جوڑ دیا جائے گا، اس طرح کی حالت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے حالات کو ہمارے سامنے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص من اراد القبور، من اراد ان یزور القبور فلیزر، فإنه، اس لیے کہ تذکیر، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان کی زیارت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ قبرستان کی زیارت کرے، اس لیے کہ وہاں جاؤ گے تو تمہارے لیے نصیحت حاصل ہوگی، تمہارے لیے رہنمائی حاصل ہوگی، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور اللہ کے سامنے حضور حاضر ہونے کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ قبرستان پہنچیں اور قبرستان کی زیارت کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں پہنچے۔ آپ کی بڑی گھنی داڑھی، جن کے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دیا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن عشرے مبشرہ کی بشارت دی کہ وہ 10 صحابہ جن کے لیے اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا ہے، ان 10 صحابہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ قبرستان پہنچتے ہیں کہ جن کی گھنی داڑھی رہنے کے باوجود آنکھوں سے آنسو نکل کر ان کی گھنی داڑھی سے بہتے ہوئے نیچے گر رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اے عثمان غنی، آپ تو وہ شخص ہیں جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں اور آپ اپنی حالت کو اس طرح سے بنا لیا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے اسی نبی نے میرے لیے یہ بھی کہا ہے، اول منزل القبر من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ يَنْجُو بَعْدَهُ، اگر کوئی شخص اس قبر سے کامیاب ہو کر آگے بڑھ جاتا ہے، بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، بعد کی ساری منزلوں میں وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ جس نبی نے میرے لیے یہ کہا ہو کہ قبر
آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہاں ہمارا سوال و جواب ہوگا۔ جب منکر نکیر ہم سے سوال کریں اور ہماری زبان سے سوال اور سوالات کے جوابات نہ نکلیں، ہم کیا منہ دکھائیں؟ حضرت عثمان غنی کی حالت جب ایسی ہو سکتی ہے، ہمار شما کا کیا حال ہوگا؟ آپ ہی ذرا اندازہ لگائیے کہ ہم کس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کیسے ہم کو رہنا چاہیے اور کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے، ہم کو ہی اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے عذاب قبر نہ ہو، عذاب قبر تم پر نہ ہو، تو تمہارے لیے یہ ضروری ہوگا کہ سونے سے پہلے تم سورۃ الملک پڑھ لیا کرو۔ تبارک الذی، جو سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس سورت کی تلاوت کر لو تو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے حفاظت کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسی لیے آپ نے دعا بھی سکھائی کہ اے لوگو، اس لیے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو آپ کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس طرح کی دعا آپ اپنی نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے جس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مرنے اور جینے کے فتنے سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں فتنے مسیح الدجال کے فتنے سے، اے اللہ ان ساری چیزوں سے میری حفاظت فرما۔ اسی لیے جب قبرستان پر آپ کا داخلہ ہو، آپ اپنے اندر اس بات کا احساس کریں کہ یہی وہ جگہ ہے جس جگہ سے میرے لیے پکار آتی ہے، یہ قبر جو مجھے ہر دن پکارتی ہے، مجھے بھی یہاں آنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھایا، الہاکم التکاثر کی سورت پڑھنے کا بھی حکم دیا کہ جب تمہارا گزر قبرستان پر ہو، الہاکم التکاثر کی سورت کی تلاوت کیا کرو اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اللہ کی سلامتی تم پر ہو، اے قبر میں آرام کرنے والو، تم ہمارے سے پہلے چلا گئے ہو، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ اگر شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح کی دعا مانگا کرو اور دعا پڑھا کرو، اس لیے کہ ان دعاؤں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ یہ قبر، اس قبر کے سوالات و جوابات کا سامنا ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں۔ عذاب قبر اور قبر میں جو سوالات و جوابات ہوں گے اس کی تیاری ہم کرنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک مومن اور مسلمان کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اور قبر کے سوالات و جوابات کو ہم میں سے ہر ایک کے لیے آسان فرمائے۔ جب منکر نکیر ہم سے سوال کریں، بغیر کسی جھجک کے ہم ان سارے سوالات کے جوابات دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ریاست کرناٹک میں اسمبلی انتخابات کا موقع ہے۔ چاروں طرف انتخابات کی بخار گرم ہے، لوگ طیش میں ہیں۔ آپ اسے ذرا سوچیں، سمجھیں، اسے معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ انتخابات کا جو موقع آتا ہے وہ نہایت ہی اہم موقع ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک طرف جو ہمارے ہندو بھائی ہیں جو اکثریت میں داخل ہیں،
اور مسلمان جن کو اقلیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اقلیت ہونے کے باوجود ان کے ووٹوں کی حیثیت اتنی ہوتی ہے کہ تاریخ گواہ ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، اگر مسلمان متحد ہو کر کسی ایک کی طرف فیصلہ کر کے ایک کے حق میں ووٹ ڈال دیں تو وہی کینڈیڈیٹ، وہی شخص کامیاب ہوا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اس لیے یہ جو موقع ہے سوچنے اور سمجھنے کا موقع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ کی سیاست کے امیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور آپ غور و فکر کرنے لگے کہ مدینۃ المنورہ پر اور تمام لوگوں پر کس طرح کے حملے ہونے والے ہیں اور منافقوں کے طرف سے، مشرکوں کے طرف سے کس طرح کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اور ان کے سلسلے میں ہم کو کس طرح کی پلاننگ اور کس طرح کے سوچ رکھنا چاہیے اور کس طرح کی تدبیریں ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کر کے اور ان مشوروں پر متحد طریقے سے عمل کر کے ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، کہ تم سب متحد ہو کر غور و فکر کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل سلیم بھی عطا کیا ہے اور ہم کو صاحب فہم بھی بنایا ہے۔ ہم اچھے اور برے کے درمیان میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بڑھ جائیں اور اگر ہم الگ الگ ٹولیوں میں شامل ہو جائیں تو اس کا نقصان پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی وجہ سے کس طرح کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ ہمارے انتخابات میں حصہ لینے کا ایک ہی محور اور ایک ہی مرکز ہونا چاہیے کہ یہ جو فسطائی طاقتیں ہیں، یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں، یہ پھر دوبارہ حکومت میں نہ آئیں۔ یہ ہمارا مرکز سوچنے کا ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کے ہم فکر رکھیں گے اور غور و فکر کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ غلط طریقے کے لوگ حکومت میں آنے سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم اس طرح کی تدبیر نہ کریں، ہم سوچیں جو آئے تو آئے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا، اگر غلط قسم کے حالات ہم پر دوبارہ آ جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایسے حالات نہ آئے جیسے کہ گجرات میں آئے، اس طرح کے حالات یہاں بھی پیدا ہو جائیں تو اس کے ذمہ دار ہم بھی ٹھہرائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں بڑے غور و فکر کے ساتھ سب مسلمان اپنے اپنے مساجد کے زیر نگرانی جمع ہوں، سوچیں، غور و فکر کریں، غور و فکر کر کے سب متحد طریقے سے کسی ایک کی طرف اگر ووٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بہترین کامیابی ہمارے لیے حاصل ہوگی۔ یہ ووٹ، ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنے حق کو ضائع ہونے نہ دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ووٹ اس کی کیا حیثیت ہے، ڈالنے والے ڈالیں اور وہ اپنا کام کر لیں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ اپنے ذہن میں اگر ہو تو اسے ختم کر دیں، اسے نکال دیں، اس طرح کی سوچ نہ رکھیں۔ ووٹ ضرور ڈالیں، اللہ نے آپ کو جو سمجھ دیا ہے اس کا آپ استعمال کریں۔ اگر آپ نہ کریں گے تو غلط لوگ آپ کے ووٹ کا استعمال کر لیں گے اور غلط فائدہ اٹھائیں گے، اس کے ذمہ دار ہم خود بن جائیں گے۔ میں آپ سے بڑے ہی عاجزانہ اور التماسانہ سے انداز سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آنے والے اتوار کے دن جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ ضرور اس میں حصہ لیں، آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس سے بہترین نتیجے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان کے ساتھ آنے والے انتخابات کو مکمل فرمائے اور بہترین سے بہترین نتیجہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائے، رحم دلوں کو ہم پر مسلط فرمائے۔ میں آپ کا بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات ہماری صدا کو، ہماری صدا کی طرف برابر لبیک و سعدیک کہتے ہوئے آپ ہمارا تعاون کرتے آ رہے ہیں۔
جیسا کہ میں آپ کے سامنے مسلسل کہتا آ رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں سے جب گزارش کی گئی، اس لیے کہ بنی گپا میں جو مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے وہاں ایک بور کی سخت ضرورت تھی، اللہ کے کسی ایک نیک بندے سے جب گزارش کی فوراً وہ سامنے آئے اور اب بور بھی پڑ گیا اور الحمدللہ 3.5 انچ تک پانی بھی ملا۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کو پانی سے سیراب کیا ہے اور وہاں سے پانی دستیاب ہو رہا ہے۔ یہ آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ دعا بھی کرتے رہیں اور تعاون بھی کرتے رہیں، جو ہر جمعہ آپ تعاون کرتے آ رہے ہیں اس کو جاری و ساری رکھیں۔ انشاءاللہ یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت میں سرمایہ ہوں گی، یہی چیزیں ہمارے لیے کام آئیں گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس تعاون کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، ہماری بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ اخلاص کے ساتھ دیے ہوئے ایک ایک روپیے کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔